اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض آپ کو کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ جب سورج کی روشنی یا چراغ کی روشنی میں قیام فرماتے تو آپ کی چمک سورج اور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ شیخ الاسلام علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ کافی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یہ نور محسوس ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ذات شریفہ ظاہری و باطنی طور پر نور تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہتے اسے نور عطا فرماتے، جیسا کہ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بوقت سحر کھو جانے والی سوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی کی کرن سے مل گئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیدائش آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے ہاں نور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا، اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چھوٹے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں وہاں موجود تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہوئی تو ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ قریب تھا کہ مجھ پر گر پڑتے، اور بوقت ولادت ایسا نور نکلا جس نے کمرے اور گھر کو بھر دیا، نور کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور میرے نور سے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا۔ حضرت فخر الدین رازی فرماتے ہیں، بے شک فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں تھا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اپنے حبیب کا نور ان کی پشت میں رکھ دیا تو وہ نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ سیدنا ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے مگر انوار کی مثل نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس اللہ تعالیٰ کے نور کا جلوہ ہے اور ملائکہ ان انوار کی جھلک ہیں۔ علامہ سیدی محمد زرقانی شرح مواہب شریف میں فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ شمس و قمر کی روشنی میں نمودار نہ ہوتا تھا، بقول ابن سبا آپ کی نورانیت کی وجہ سے، اور کہا گیا ہے کہ عدم سایہ کی حکمت یہ ہے کہ کوئی کافر آپ کے سایہ پر پاؤں نہ رکھے۔ ناظرین کرام، امید ہے آج کی ویڈیو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔